السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، معزز دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل اسلامک واقعات پر۔ بیان آپ کے لے کر حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا عنوان ہے شب برات کی فضیلت، شب برات کا مکمل بیان، مکمل واقعہ۔ خوبصورت سا بیان ہے، لائک کر لیں، شیئر کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو لوگ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی یہ آیات سورہ دخان 25ویں پارے کی چند آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، اپنے بندوں کی نجات کے لیے مختلف طریقے فرما دیے، بہانے بنا دیے۔ کبھی رمضان المبارک لا کے دے دیا کہ تم نے 11 مہینے گناہ کر کے اتنی بڑی گناہوں کی گٹھڑی بنا لی کہ زمین و آسمان کا خلا پر کر دیا۔ تیرے گناہ پہاڑ سے بڑھ گئے، تیرے گناہ سمندر کے قطروں سے بڑھ گئے، تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے تجاوز کر گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے آگے نکل گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ سب کچھ درست ہے، لیکن میں نے اپنی رحمت کی بارش والا مہینہ رمضان المبارک تجھے دے دیا۔ آنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں معاف کرنا یہ میں پروردگار کا کام ہے۔ ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ تیری سرشت میں خطا ہے، تیری عادت میں گناہ پڑ گئی ہے، تو باز نہیں آتا، آ پھر میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا ہوں، کہیں شیطان ملعون تجھے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں نہ پھینک دے۔ رمضان المبارک کی راتیں عطا فرما دی۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی
कितना अज़ल का मारा हुआ है वो आदमी जो रमजानुल मुबारक में भी अपने गुनाहों को माफ ना कराए। कभी रमजान की रातें अता फरमा दी, कभी शबे कतर ला के दे दी, कभी मेराज वाली रात अता फरमा दी, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी वाली रात अता फरमा दी, कभी शबे बरात ला कर दे दी। जितने तो गुनाह करता जाता है माफी भी मांगता जाना, मेरा बन के रह, मेरा बन के रह, मेरा बंदा बन के रह। इसलिए कहता है ना, वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वो हर वक्त देने के लिए तैयार है, कोई मांगने वाला भी हो। अब जो शब बरात आ रही है, हदीस पाक में इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जैसे ही सूरज छुपता है अल्लाह पाक जल्ल शानहू इस आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं और सारी रात अपने बंदों को आवाज लगाते हैं। अंदाजा लगाओ, मालिक आवाज दे रहा है, खालिक आवाज दे रहा है और मखलूक सोई पड़ी है। सारी रात आवाज आती है, हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है बख्शिश मांगने वाला, है बख्शिश मांगने वाला, कोई है गुनाहगार, कोई है स्याकार, कोई है पहाड़ों जितने गुनाह वाला, कोई है समंदरों के कतरों जितना गुनाह वाला। आज मैं खुदा अर्श अजीम से चल कर आया, मेरी बेपरवाही, मेरी बेनियाजी आज चाहती है तुम्हें सबको माफ कर दूं। कभी आवाज आती है, मांगने वालों खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे दामन भर दूं। फरमाया हल मिन मुस्तगफिरिन, तरह तरह के गुनाहगारों और स्याकारों अपने गुनाहों पे माफी का सवाल करो। मैंने ये रात तुम्हें इसीलिए दी है, निजात की रात है, छुटकारे की रात है, बख्शिश की रात है। करोड़ों लोगों को आज दोज़ख से निकाल कर जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। आवाज आती है, मेरे बंदो कितना भी तू गुनाहगार है, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यगफिरुद दुनूब जमीआ, इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। मेरे बंदे तेरी अपने गुनाहों पे नजर ना कर, अपने गुनाहों पे नजर भी कर, लेकिन साथ साथ मेरे दरिया करम पे भी नजर कर। बेशक तेरे गुनाह बेहद हैं, बेशुमार हैं, पर मेरी करीमी की भी कोई इंतहा नहीं, मेरी करीमी की भी कोई इंतहा। हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है माफी मांगने वाला, आज उसको माफ कर दिया जाए। कोई है बख्शिश मांगने वाला, आज उसकी बख्शिश कर दी जाए। कोई है अल्लाह पाक जल्ल शानू के दरबार में सर झुकाकर माफी मांगने वाला, आज उसको माफी अता कर दी जाए। अल्लाह फरमाते हैं, ओ लोगों ना उम्मीद ना हो, मैं खुदा तुम्हें चल कर माफ करने के लिए खुद आ गया हूं। मगर आज के मुसलमान का अल्लाह के कुरान पे यकीन कोई नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन कोई नहीं, अल्लाह के कुरान पे यकीन कोई नहीं। अल्लाह तो इतना बड़ा मेहरबान है, गुनाह बख्शने के लिए करीमी की बारिश बरसा रहा है, दरियाए करम बहा रहा है। उधर हमने रस्में चला दी, पटाखे चलाएंगे, गोले चलाएंगे, आसमान की तरफ बच्चे आग उड़ाएंगे और मासूम बच्चे ये कहेंगे, इलाही हमारे माँ बाप जन्नत के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप नियामतों के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप जन्नत के ऐश आराम के काबिल नहीं, हमारे माँ बाप बख्शिश और आराम के काबिल नहीं। हमारे माँ बाप को तो इस तरह का दे पड़ा करके गोला छोड़ दिया। या अल्लाह मेरी माँ को भी मेरे बाप को भी जहन्नुम के अंगारे अता करना।
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، حل من مستدرک، کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو، کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو، کوئی ہے ایسا جس کو قرضے نے دبا لیا ہو، کوئی ہے ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو، کوئی ہے تنگ دستی، آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے، میں اس کی روزی میں فراخی کر دوں، کیوں واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون۔ اور زمین پہ نظر نہ کر، دکان پہ نظر نہ کر، نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر، مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر میں تجھے نہ کھانے دوں، آگے رکھا ہوا کھانا، آگے رکھی ہوئی دولت بھی، پھل بھی، فروٹ بھی، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے ہاتھ میں لیا ہوا، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو منہ میں تیرے جا چکا، میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں، میں نہ چاہوں تو حلق سے نیچے نہیں اتر روزی مجھ سے مانگ، مدد مجھ سے مانگ، فراخی مجھ سے مانگ، اور میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون کریم ہوگا؟ تو سویا پڑا ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں، سویا پڑا ہے میں تجھے دینے آیا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو، میں جنت دینے آیا ہوں، کتنا بڑا افسوس ہے تم سو گئے ہو۔ آواز آتی ہے، کوئی ہے ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، کوئی ایسا بیمار ہو، گھر والے بھی تنگ آ گئے ہوں، تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہوں، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اتنا بڑا پریشان ہے، اتنا بڑا بیمار ہے، آواز آتی ہے آج جھولی پھیلا، خزانہ میرے پاس صحت کا، تندرستی کا موجود ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار پڑ جاؤ تندرستی دینے والا میں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، ڈاکٹر پہ یقین ہے، ٹکوں پہ یقین ہے، گولی پہ یقین ہے، ان کے آپریشن پہ یقین ہے، ان کی دوا پہ تیرا یقین ہے، میں خالق کی ذات پہ تیرا یقین کوئی نہیں۔ جلال کی پہ تیرا یقین کیوں نہیں؟ آج مانگ تندرستی، میں تجھے صحت عطا کروں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں، نام لے لے کر، کوئی ہے فلانی ضرورت والا، کوئی ہے فلانی حاجت والا، کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے، کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو، موت کی دعائیں مانگ رہا ہو، آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں۔ مگر ہمارا یقین نہیں نا، یقین نہیں، وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ میرے محبوب جا میری مخلوق کا یقین بنا، یقین بنا، عقیدہ بنا، اعتقاد بنا۔ گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے، کتنی دعائیں دیتا ہے، حیاتی ہوگی، جندلی جیویں، اللہ نیک کری، شالا تکتی وہاں نہ لگی، اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے، کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ سخت سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے، اکڑیاں بول اٹھتی، او میاں بھلا ہوئی، اللہ بھلا کرے تیرا، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے، کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا۔ اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے۔ خدا برکتوں والی رات۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین۔ اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، شعبان کی 15ویں رات آ گئی، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ قوم نے تماشا بنا لیا، بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر،
اور بڑے بڑے حاجی نمازی بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ. باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے، اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے. کون عبادت کرے؟ ہم تو بھئی اپنی بات کریں گے، تمہیں ملے نہ ملے مولوی کا حجرہ تو بڑھ ہی جاتا ہے نا. الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں. بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا. اللہ فرما رہے ہیں لوگوں آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو. توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں. فیصلوں والی رات آ گئی. لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے. پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ ہے. تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں. کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے. پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا، کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے. اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں. کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی. صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے. اللہ. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں. ایک رات کا بسیرا بھی اس مکان پہ نصیب نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سہرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی
वल्लदी नफ्सी बियदी मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे उस मालिक की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है। हालांकि इन सारी बातों के सिवा उस गरीब को ये पता भी नहीं जिसके लिए कदम कदम पे सिक रहा हूँ, जिसके लिए कदम कदम पे मर रहा हूँ, जिसकी शक्ल देखने के लिए तैयार हूँ, जिसके दीदार के लिए रात दिन मारा मारा फिरता हूँ। शादी भी हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद भी एक आंख से देखना भी, हाथ लगाना भी मेरे नसीब में नहीं। हाथ लगाना भी मेरे नसीब में नहीं। पहले ही मौत आ जाएगी, मौत पहले ही आ जाएगी। कितने सालों की बात है, वहां लाहौर रावी रोड पे मैं ठहरा हुआ था। बराबर की एक कोठी में शादी थी। फैसलाबाद बारात गई शादी के लिए, बड़ी धूमधाम, बड़ा गाना बजाना, खाना पकाना, इंतजार हो रहा है वापसी का। दुल्हन आएगी, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ जहेज रखा जाएगा, यहाँ खाना पीना होगा। बड़ी शिद्दत से इंतजार है, बड़ा इंतजार है, शौक है, नाचना गाना कूद नाच हो रहा है सब कुछ। शाम के 6 बजे बजाय दुल्हन आने के, बजाय जहेज आने के, बजाय जेवर आने के, घर के बमै दुल्हा, बमै दुल्हन, बमै भाई माँ बाप 11 आदमियों की छीछड़े और बोटियां बनकर आ गई। 11 आदमियों के छिछड़े। कब अल्लाह के कहर से डरोगे, कब तौबा करोगे तुम? पिछले साल इस रात में हजारों लाखों दुनिया पे थे, आज कब्रों में पड़े हैं। न जाने अगले साल मेरा तेरा क्या हाल होगा। क्या हाल हो? फरमाया रोजी का बजट बना दिया जाता है, मौत का बजट बना दिया जाता है, पैदा होने वालों की फहरिस्त भी बना दी जाती है। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह पाक जल्ले शान हु इस रात में फैसले फरमाते हैं। जब फैसले उसने करने हैं तो हमें उसके और करीब हो जाना चाहिए, बेशक, और उसके नजदीक होना जाना चाहिए, और उससे माफी मांगनी चाहिए, और उसके करीब होकर उससे लिपट जाना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। एक हदीस पाक मेरे जहन में आई हुई है, मुख्तलिफ रिवायतों से 3 सहाबा से रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ लफ्जों से 3 सहाबा से ये रिवायत है। जनाब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ही सोए हुए थे। अचानक चुपके से उठे, आहिस्ता से दरवाजा खोला, बाहर तशरीफ ले गए। मेरे दिल में आया, आज बारी तो मेरी थी, पता नहीं किसी और बीवी के यहाँ चुपके से तशरीफ ले गए। मैं बाहर निकली, मैंने देखा दूर जा तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे हो ली। रात का वक़्त था, काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे ही मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाली झोली फैलाई, हाथ फैलाए और उम्मत के लिए दुआ मांगनी शुरू फरमाई, फरमाया मैं भी पीछे खड़ी होकर हाथ फैलाकर दुआ मांगती रही, आहिस्ता आहिस्ता आमीन कहती रही। इतनी लंबी दुआ मांगी, इतनी लंबी दुआ मांगी, हमारी अम्मा कहती हैं कि मेरे हाथ दुख गए, मैंने 3 मरतबा हाथ छोड़े और 3 मरतबा हाथ दुआ के लिए 3 मरतबा हाथ छोड़े और 3 मरतबा हाथ दुआ। इतना मांगा उम्मत के लिए इस रात में। यही रात थी शाबान की 15वीं रात, शाबान की 15वीं रात थी। फरमाती हैं जब वापस होने लगे, चूंकि मैं लड़की थी, मैंने दौड़ लगाई, तो मैं अपने हुजरे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही पहुंच गई। फिर आप तशरीफ ले आए तो मुझे फरमाने लगे तेरा सांस क्यों चढ़ गया, ये तो तुझे सांस ऐसे चढ़ा हुआ जैसे कहीं से दौड़ के आई हो। फरमाती है हमारी अम्मा तैयबा ताहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाने लगी आका आपकी दुआ में मैं भी तो शरीक थी,
آپ کی دعا آپ میں جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے میں بھی مغفرت کی شریک بخشش کی، تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی، پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی۔ اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، 1 صحابیہ سے، 2 صحابہ سے۔ فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا۔ تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے۔ ان لوگوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش ہونی ہے۔ اللہ جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ اتنی بخشش، اتنی عام بخشش۔ اتنی عام بخشش۔ باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا، جب اتنے بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ اتنی برکتوں والی رات۔ 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی رہ جائیں گے۔ 3 پھر بھی رہ جائیں گے۔ کتنا برا ہوگا۔ اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر تھاکے مار گیا ہو اور پھر کوئی رہ جائے۔ اللہ فرمایا رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ انہ هو السمیع العلیم۔ میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ۔ انہ هو السمیع العلیم پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے، خدا پہ کتنا یقین ہے۔ میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا۔ 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں۔ سب سے پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ، الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ خدا کی قسم میں اسے کبھی معاف خوب کرنے کو یاد کر تیار لو نہیں۔ قبر پرستوں، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو۔ قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتاً من ربک، رحمتاً من ربک، قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے۔ رحمت میرے پاس۔ انہ هو السمیع العلیم۔ تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں۔ 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم قیمے بن گئے۔ ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی، 70 ذبح کر دیا نبیوں نبیوں کی کو، گردنیں کاٹ، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں اللہ چھوڑا۔ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ خداوند کریم کی توحید پرستی کی،
فرمایا الا من اشرک الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، لبیک میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ، لا تشرک میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں، فلاں بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوا چڑھانے اور فلاں کی قبر پہ میں سلام بھرنے گیا، میرے جیسا خوش نصیب کوئی آدمی ہے؟ میرے جیسا کوئی میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو علم نال علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، او پتل پلیت سونا نہیں بندا، پتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑ جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، تڑے ہومن مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے، جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے، وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں، جنت کا حقدار کوئی نہیں۔ اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں کہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں۔ کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی۔ شرک کی سینکڑوں قسمیں ہیں۔ اور ایک اور بتاؤں، شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا، اللہ جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا، پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں۔ یا تمہارے اس ملتان شہر میں 1000 سال پہلے کی بات، راجہ دیوان کی حکومت ہے، تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں، کاروبار کیا، اچھا کاروبار دکھایا، بے ایمانی نہیں کی، ہیرا پھیری نہیں کی، ٹھگی نہیں ماری، راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر۔ راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آ گھسا، اللہ ایمان قرآن میرے گھر میں آ گیا۔ اس نے بڑے بڑے شہروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے، بڑے بڑے پنڈت بلائے، سادھو بلائے، جوگی بلائے، سمجھاؤ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتر گیا ہو، نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں نا، کتنا ہی زور لگاؤ، کتنی طاقت بناؤ، نہیں نکال سکتا۔
अल्लामा इकबाल भी कहता है जफा जो होती है इश्क में, जफा जो होती है इश्क जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जो बेसितम हो मोहब्बती उसमें कोई मजा ही नहीं, उसमें कोई मजा ही नहीं। जब आदमी किसी के लिए मार खाता है बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है जो किसी के लिए मार खाता। सैयदा लबीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्के की खूबसूरत नौजवान लड़की ईमान ले आई। मक्के वाले सर के बाल पकड़ कर घसीट कर मैदान में लाए, मारना शुरू किया। मारते मारते थक गए, बड़ा बहादुर मार रहा है। मारने वाला कहने लगा जरा मैं पानी वानी पी लूं, जरा मैं सस्ता लूं फिर मारूंगा। मार खाने वाली अल्लाह वाली कहती है तुझे दम लेने की इजाजत नहीं, तुझे सांस लेने की इजाजत नहीं, अपना काम जारी रख, जल्दी कर तसलसल कायम कर, बीच में वक्फे की जरूरत नहीं, हाफ टाइम की आदत कोई नहीं, इसलिए कोड़े बरसा। किसी ने कहा लबीना तू भी पानी वानी पी ले, ये तुझे फिर मारेगा। कहने लगी मुझे पानी की आदत नहीं, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं, मेरा मजा किरकिरा हो गया, मेरा नशा टूट गया, मेरी आदत खराब हो गई, मेरा तमाम लुत्फ खत्म हो गया, मेरा जायका खराब हो गया। इसका कोड़ा मेरे सर पे पड़ता था, मुझे आसमान से आवाज आती थी लबीना गम ना कर, हम बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं, बहिश्त के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। उधर कोड़ा बंद हुआ, उधर वो आवाज बंद हो गई, मेरा लुत्फ खत्म हो गया। कैसे लोग थे, किस तरह से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रंग दिया था, तौहीद की दौलत से माला माल कर दिया, तौहीद की दौलत से माला माल कर दिया। तो फरमाया पहला इस दरियाए करम से भी ठाठे मारते हुए रहमतों वाले समंदर से भी महरूम वो रहेगा जो शिर्क करता है, जो शिर्क करता है। दूसरा उसको तो आप लोग और मैं गुनाह ही नहीं मानते, ये जितने गुनाह इस रात में पीछे रखने वाले हैं वो है ही ऐसे, उनको लोग गुनाह भी नहीं समझते। दूसरा कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान, कितना ही हज किए हुए हो, कितना ही नेक बना फिरता हो, कितनी सखावत करता हो, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को झिड़के दड़के देने वाले की इस रात में भी बख्शिश नहीं, रात में भी बख्शिश नहीं। बताओ हम कब गुनाह समझते हैं माँ की बात का झिड़का देने के लिए? माँ की और बेगम की अगर लड़ाई हो जाए ना तो बेगम को तो कहता है आप खामोश हो जाएगी, ये कुत्ती है भौंकती रहे। उसको कितने अदब के साथ कहता है अभी छोड़े आप, ऐसे लोगों से मत्था नहीं मारा करते, ये तो बकवास किए ही जाते हैं। तुझे क्या मालूम होता है उस वक्त माँ का कलेजा फट जाता है। बड़ा जालिम है वो आदमी जो माँ बाप की नाफरमानी करके अपने लिए, आखिरत तो आखिरत आएगी, मेरा तजर्बा है दुनिया ही में भुगतता, दुनिया में ही भुगतता है। जो बंदा माँ बाप की नाफरमानी करता है अल्लाह पाक उसको दुनिया में ही सज़ा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब आप लोगों के सामने बयान फरमा रहे थे शब बारात की फजीलत के हवाले से। शब बारात की आमद है तो इस हवाले से बयान फरमा रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को ये बयान पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे बयानात कारी हनीफ मुल्तानी साहब के। कारी हनीफ मुल्तानी साहब अल्लाह पाक कारी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। कारी साहब जो है मुल्तानी मस्जिद मुल्तान में जो है कारी हनीफ मुल्तानी साहब दर्स व तदरीस पढ़ाया करते थे और वहाँ पे इमामत व खिताबत किया करते थे। कारी हनीफ मुल्तानी साहब का जो बचपन गुज़रा है इंतहाई खूबसूरत गुज़रा है। कारी हनीफ मुल्तानी साहब ने जो है एक मदरसे में जो है तालीम हासिल की और वहाँ पे जो है उलमा का जो है कोर्स किया
وہاں پہ پڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے اس طالب علم کو ایسی عزت دی کہ پوری دنیا میں یہ طالب علم چھا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اسی طرح قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب جو بیان فرماتے تھے، انتہائی خوبصورت بیان فرماتے تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرماتے تھے، آگے پیچھے کوئی بات نہ کرتے تھے۔ قاری صاحب کا جو بیان تھا انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اسی طرح قاری حنیف ملتانی صاحب نے جو بیان فرمایا اپنی زندگی میں، ان کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو بیان فرمایا قاری حنیف ملتانی صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے، یہ سن 1984 کا تقریباً 20 دسمبر تھی، اور سن 1984 تھا قاری صاحب کا یہ بیان تھا، اور بے عنوان جو تھا اپنا شب برات کے حوالے سے، شب برات کی فضیلت اور شب برات کی عظمت۔ رب ذوالجلال جو ہے اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو، رب ذوالجلال نے آپ کو جو ہے شب برات کی رات عطا کی ہے۔ اس رات میں ایک بندہ جو نیکی کرتا ہے اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سزا و جزا کی رات ہے۔ اس رات میں انسان کے تمام سال کے، پورے سال کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو بھی آدمی اس میں کرتا ہے اور پورے سال بھر میں اس کی سزا و جزا لکھ دی جاتی ہے، اور لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی پورے سال میں یہ کام کرے گا، اور اس رات میں جو ہے پورے سال کے کام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس رات میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کو آواز لگا کر کہتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے جو ہے روزی مانگے، میں اس کو رزق عطا کروں، جس کو رزق کی کمی ہے اس کو رزق عطا کروں۔ لیکن پروردگار تو آواز لگا رہا ہے، لیکن جو ہے بندے ہیں اتنے غفلت والے ہیں، اتنے غفلت میں سوئے ہوئے ہیں کہ بندے سو رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال اپنے بندوں کو آواز لگا رہا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کو مغفرت عطا کروں۔ اللہ اکبر، رب ذوالجلال اپنے بندوں کو بار بار آواز لگاتا ہے، بار بار رب ذوالجلال پکارتا ہے، لیکن بندہ اتنا جو ہے اتنا غافل ہے، اتنا غفلت میں ہے کہ بندہ سویا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اٹھ جاؤ اور مجھ سے جو ہے معافی طلب کرو اپنے گناہوں کی، آج کی رات میں تمہیں معافی عطا کروں گا، اور میں تمہیں دوزخ کی بجائے جنت عطا کروں گا۔ رب ذوالجلال کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں، رب ذوالجلال کی کرم نوازیاں اس رات میں فل عروج پر ہوتی ہیں۔ جو بھی بندہ اپنے رب ذوالجلال سے، پروردگار سے اس رات میں مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے خزانوں سے دیتا ہے، اور پھر بندہ اس کی پروردگار کی جو ہے پوری رات عبادت کرتا ہے، پوری رات سجدوں میں گزارتا ہے، پوری رات نوافل میں گزارتے ہیں، اور پوری رات جو ہے عبادات میں گزارتا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے گزارتا ہے، تو پھر رب ذوالجلال بھی اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان تھا، امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند ہوگا۔ پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ، خدا